میں تجھے غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 49 باب 1 تا 6 آیت مقدسہ۔ اے جزائر میری سنو، اے دور دراز کی قوموں کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے شکم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی طرح کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے سایہ میں مجھے پناہ دی، اور اس نے مجھے سکل شدہ تیر کی طرح بنایا، اور اپنے ترکش میں مجھ کو چھپایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے، جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی، اور میرا خدا میری قوت بنا۔ تب میں نے کہا کہ میری مشقت بے فائدہ رہی، اور میں نے اپنی قوت عبث اور بے سبب صرف کی ہے۔ میرا انصاف خداوند کے پاس اور میرا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا، تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں۔ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو از سر نو قائم کروں، اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھیر لائے۔ اس لیے میں تجھ کو غیر قوموں کا نور بناؤں گا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 139 جماعتی جواب: میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ آئی خداوند، تو مجھے جانچتا ہے اور جانتا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرا چلنا اور لیٹنا پرکھتا ہے، اور میری سب راہوں سے واقف ہے۔ جماعتی جواب: میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ تو نے میری ماں کے بطن میں مجھے ترکیب دیا ہے۔ میں اس لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس قدر عجیب طور سے بنایا گیا، اور کہ تیری سنتیں تعجب انگیز ہیں۔ جماعتی جواب: میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ تو میری روح سے خوب واقف ہے، میری ماہیت تجھ سے چھپی نہ رہی۔ جب میں پوشیدگی میں بنایا جا رہا تھا اور زمین کی تہ میں مجھے ترکیب دیا جا رہا تھا۔ جماعتی جواب: میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عجیب طور سے بنایا گیا۔ آمین۔ یسوع جس کی پیش خبری یوحنا نے کی۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال 13واں باب 22ویں سے 26ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت پولوس نے کہا، خدا نے داؤد کو برپا کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استباغ کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کھولنے کے میں لائق نہیں۔ اے مردو بھائیو، ابراہیم کی نسل کے فرزندوں، اور تم میں سے جتنے خدا سے ڈرتے ہو، ہمارے پاس اس نجات کا کلام بھیجا گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 57ویں آیت سے 66ویں آیت تک، پھر 80ویں آیت۔
اس کا نام یوحنا ہے۔ اس وقت الصبات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ وہ بچہ بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک ویرانوں میں رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔